السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مجھے روز کہا جاتا ہے کہ میں قذافی تھامس سنکارا کی طرح مارا جاؤں گا، لیکن اگر میری موت افریقہ کو آزاد کر دے تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کسی شاعر کے نہیں، کسی انقلابی کتاب کے نہیں، یہ الفاظ ہیں برکینا فاسو کے موجودہ صدر ابراہیم تراوڑے کے۔ اور سوال یہ ہے، آخر ایک صدر کو زندگی بچانے کے لیے موت کی بات کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ رات کے 1 بجے افریقہ کے خاموش دارالحکومت میں افواہ پھیلتی ہے کہ صدر کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے۔ فون بجنے لگتے ہیں، سڑکیں بھرنے لگتی ہیں اور ایک عجیب منظر بنتا ہے۔ ہزاروں نوجوان نہ ہتھیاروں کے ساتھ، نہ کسی پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ صدر کے محل کے باہر انسانی دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام بغاوت نہیں تھی، یہ ایک ایسے شخص کے خلاف تھی جس نے ایک ایسا سوال چھیڑ دیا تھا کہ جو طاقتور لوگ سننا نہیں چاہتے تھے۔ افریقہ کا سونا آخر افریقہ کا کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ بس بہت ہو گیا، نکلو میرے ملک سے، میرے ملک کو آزاد کر دو، میرے نوجوانوں کو آزاد کر دو۔ اور یہ الفاظ طاقتوروں کو پسند نہ آئے اور انہوں نے ملک میں بغاوت کروا دی۔ لیکن سلام ہے برکینا فاسو کے نوجوانوں کو جو بغاوت کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ جو ہی افواہ پھیلی کہ صدر خطرے میں ہیں، واگا ڈاگو کی گلیوں میں نوجوان نکل آئے، نہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر، نہ کسی سرکاری حکم پر۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے تراوڑے کو اپنی آواز سمجھا تھا، وہ نوجوان جنہوں نے پہلی بار کسی صدر کو غیر ملکی طاقتوں کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ اور منظر یہ تھا، ہزاروں لوگ صدر کے محل کے باہر ایک انسانی حصار بناتے ہیں، نہ نعرے نہ ہنگامہ، صرف ایک پیغام، ہم یہاں ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ بغاوت کیوں ناکام ہوئی۔ ناظرین، یہ بغاوت اس لیے ناکام نہیں ہوئی کہ منصوبہ کمزور تھا، یہ اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ فوج مکمل طور پر تقسیم نہیں تھی، عوامی حمایت بغاوت کے ساتھ نہیں تھی، اور سب سے اہم، نوجوان خوف سے باہر نکل چکے تھے۔ جب کسی ملک میں عوام سڑک پر آ جائیں تو بندوقیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہی ہوا، چند گھنٹوں میں حرکتیں رک گئیں، رابطے منقطع ہو گئے اور بغاوت خاموشی سے دفن کر دی گئی۔ ناظرین، برکینا فاسو دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن زمین کے نیچے اربوں ڈالر کا سونا موجود ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہاں سونا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے، یہ سونا کن کی جیب میں جاتا ہے؟ برسوں تک غیر ملکی کمپنیاں، مغربی معاہدے اور خاموش حکمران، لیکن پھر آیا ایک نوجوان کپتان جس نے اقتدار میں آتے ہی کہا، ہم بھوکے ہیں کیونکہ ہم غلام ہیں اور اسی لیے ہم غریب ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کھیل بدل گیا۔ تراوڑے نے وہ کام کیے جو افریقہ میں اکثر لیڈر سوچتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں۔ فرانسیسی فوج کو نکال دیا گیا، سونے کے معاہدے چھیڑ دیے، غیر ملکی کمپنیوں سے پوچھا کہ حساب کہاں ہے، کتنا سونا نکال چکے ہو؟ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جب بھی کوئی افریقی لیڈر وسائل پر ہاتھ ڈالتا ہے، حساب مانگتا ہے، تو 3 چیزیں اس کے پیچھے آتی ہیں۔ نمبر 1 دباؤ، نمبر 2 سازش، اور نمبر 3 اس کے خلاف بغاوت۔ قذافی کے ساتھ بھی یہی ہوا، تھامس سنکارا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور اب نام ہے ابراہیم تراوڑے۔ افریقہ کو چھوڑ دیں، 2 روز پہلے وینزویلا کے صدر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ جس ملک میں بھی کوئی عوام کے بارے میں سوچے گا اور وسائل اپنے لوگوں پر لگانے کی کوشش کرے گا، عالمی طاقتیں انہیں سبق سکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق یہ بغاوت کھلے ٹینکوں یا توپوں کے ساتھ نہیں آئی، بلکہ خاموشی کے ساتھ۔ کچھ سینئر فوجی افسران، کچھ سیکیورٹی نیٹ ورکس اور کچھ نامعلوم رابطے۔ یہ وہ طریقہ ہے جسے افریقہ میں سافٹ کاپ کہا جاتا ہے، یعنی بغیر اعلان، بغیر فائرنگ، اقتدار پر قبضے کی کوشش۔ لیکن ایک چیز ان کے اندازوں میں شامل نہیں تھی کہ نوجوان اپنے لیڈر کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بغاوت صرف اندرونی طور پر تھی یا اس میں کچھ بیرونی عناصر بھی شامل تھے؟ یہاں سے اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ کیا واقعی یہ صرف اندرونی اختلافات تھا یا پھر وہی پرانی کہانی ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے؟ ذرا پیچھے چلیں۔ بیرونی مداخلت الزام نہیں، پیٹرن ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ افریقہ میں ہر وہ لیڈر
جو وسائل پر بات کرتا ہے اکیلا نہیں رہتا۔ لیبیا میں قذافی نے جب تیل پر کنٹرول کی بات کی تو تحفظ شہری کا نعرہ لگایا گیا۔ کانگو میں جب معدنیات کا سوال اٹھتا ہے تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ مالی، نائجر، برکینا فاسو نام بدلتے ہیں، طریقہ ایک جیسا رہتا ہے، پہلے دباؤ، پھر عدم استحکام اور پھر اندرونی ہاتھ اور آخر میں اقتدار کی تبدیلی۔ یہ کہنا کہ ہر بغاوت کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہوتا ہے شاید سادہ ہو، لیکن یہ کہنا کہ کوئی بیرونی دلچسپی نہیں ہوتی یہ تاریخ کے خلاف ہوگا۔ سونا، معاہدے اور خاموش مفادات، یاد رکھیں یہ سب اس کے بعد ہوا جب سونے کے معاہدے دوبارہ دیکھے گئے، غیر ملکی کمپنیوں سے حساب مانگا گیا اور ریاستی کنٹرول کی بات سامنے آئی۔ سوال یہ نہیں کہ کون سا ملک شامل ہے، اصل سوال یہ ہے کون سا ملک اپنے مفادات خطرے میں دیکھ رہا ہے، اور جب مفادات خطرے میں ہوں تو اندرونی لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ اور سب سے آخری حقیقت، بغاوت صرف ایک علامت ہے، یہ بغاوت اختتام نہیں تھی، یہ ایک انتباہ تھا۔ ابراہیم تراوڑے کو خود علم ہے کہ یہ آخری کوشش نہیں ہوگی، اس لیے وہ کہتا ہے اگر میری موت افریقہ کو آزاد کر دے تو مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بہادری نہیں، یہ تجربہ بول رہا ہے اور عوام کا ساتھ بول رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ اگلی بغاوت کب ہوگی، سوال یہ ہے کیا افریقہ اس بار اپنے لیڈر کو بچا پائے گا یا پھر سونا ایک بار پھر خون سے ہی خریدا جائے گا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ناظرین، یہ محض ایک بغاوت کی کہانی نہیں، یہ سونے، سامراج اور ایک نوجوان نسل کی بیداری کی کہانی ہے۔ سوال یہ نہیں کیا تراوڑے زندہ رہے گا، اصل سوال یہ ہے کیا افریقہ کو اپنے سونے کی قیمت ہمیشہ خون سے ہی ادا کرنی پڑے گی۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔